محترم ناظرین و سامعین، آج ہماری گفتگو کا موضوع روزہ، اس کی فضیلت اور اس کے مسائل یہ ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز اس کی روشنی میں ساری گفتگو ہوگی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا، واضح طور پر بتا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پہلی امتوں پر بھی یہ روزے فرض کیے، لعلکم تتقون، اور اس کی غرض و غایت بھی بتا دی کہ مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تمہارے ذہن میں ہر وقت یہ تصور پیدا ہو جائے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور پیدا ہو جاتا نا انسان کے اندر، بہت سی خطاؤں سے، بہت سے گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے، اور بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، بہت سی خطاؤں سے بچ جاتا ہے، اور نیکی کی طرف آسانی کے ساتھ مائل ہو جاتا ہے۔ یوں تو جتنی بھی عبادتیں ہمارے دین کے اندر موجود ہیں، ان میں سے بیشتر ایسا ہے کہ وہ اللہ کے کسی نہ کسی محبوب بندے کی ادا اللہ کو پسند آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبادت کا درجہ دے دیا۔ جیسے کہ حج یا عمرے کے موقع پر صفا و مروہ کی سعی۔ حقیقت میں سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے ننھے اسماعیل کی خاطر پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی طرف دوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اس قدر پسند آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عبادت کا درجہ دے دیا، اور اب یہ حج اور عمرہ کے دوران، یہ عمرہ کرنے والے کے لیے بھی اور حج کی ادائیگی کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ یہ صحیح جو ہے نا وہ بھی کرے۔ اسی طرح مقام ابراہیم کے نوافل، حقیقت میں وہاں پر ایک پتھر ہے، وہ پتھر، اس کی خصوصیت کیا تھی؟ اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، تو یہ پتھر جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی چلی گئیں، تو یہ پتھر بھی بلند ہوتا چلا گیا۔ قدرتی طور پر یہ پتھر بلند ہو جاتا، جیسا کہ آج کل تو ہمارے جو مستری حضرات ہیں، جو راج حضرات ہیں، وہ جب تعمیر کرتے ہیں تو گو باندھتے ہیں۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بانسوں کی گو، اور اس کے اوپر پھٹے لگاتے ہیں، اور اس طرح جیسے جیسے دیواریں اوپر ہوتی ہیں وہ اس طرح گو باندھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اور جس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کی،
وہ پتھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصیت پیدا کر دی کہ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی چلی گئیں وہ پتھر بھی بلند ہو جاتا اور آسانی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے چلے گئے۔ اور جب وہ نیچے اترنے کا قصد فرماتے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ پتھر خود بخود سکڑ جاتا اور دب جاتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آسانی کے ساتھ نیچے اتر جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات بھی بن گئے۔ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 نفل ادا کرنے کے لیے اس کو بھی عبادت کا درجہ دے دیا کہ اس جگہ پر یہ مقام ابراہیم ہے، یہاں پر 2 نفل جو ہے وہ ادا کیے جائیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا اور انہیں خواب میں یہ کہا گیا کہ اپنی محبوب ترین چیز جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اونٹ قربان کیے، کبھی کچھ اور مال و متاع اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا، لیکن پھر بھی خواب تسلسل کے ساتھ جب آتا رہا تو پھر بڑے سوچ و بچار کے بعد کہنے لگے پھر تو میرے پاس اگر کوئی سب سے زیادہ کوئی محبوب چیز ہے تو وہ میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اور یہ سارا واقعہ خیر جب کبھی موضوع آئے گا عید الاضحیٰ کا تو اس وقت بیان کریں گے، مختصر کر رہا ہوں۔ تو آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربانی کے لیے وہاں پر چلے گئے، ایک میدان میں چلے گئے۔ تو راستے میں شیطان نے 3 مقامات پر روکنے کی کوشش کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر اٹھا کر اس کی طرف پھینکا اور اس طرح وہ اپنے سارے منصوبہ میں ناکام ہو گیا۔ یہ صدا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا درجہ دے دیا اور حج کے موقع پر یہ جو ہے نا کنکریاں شیطان کو ماری جاتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جستجو کے لیے جایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور وہاں پر ہوتا یہ تھا کہ 1 ہفتے کا راشن لے کر جاتے، ستو شکر وغیرہ 1 ہفتے کا راشن لے کر جاتے اور 40 روز جو ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزارتے اور اسی میں گزارا کر لیتے، 1 ہفتے کے راشن میں 40 روز گزار دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کا یہ بھوکا رہنا جو ہے پسند آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی صدا کو جو ہے نا عبادت کا درجہ دیتے ہوئے روزے کا حکم دیا کہ روزہ جو ہے نا یہ رکھا جائے۔ دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، کھانے پینے کے لیے پھل ہیں، طرح طرح کی سبزیاں ہیں اور دوسرے یعنی لوازمات ہیں جو انسان خود اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، لیکن اس کا تمام میٹیریل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے جو ہے نا پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، پینے کے لیے کہ مشروب جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مہیا کی ہے، اور جانوروں کا دودھ جو ہے وہ مہیا کیا، جس سے پھر آگے دہی بنی، اس سے پھر گھی نکلا، مکھن نکلا اور طرح طرح کی جو ہے نا پھر مٹھائیاں بنی۔ غرض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے کھانے پینے کے لیے بے شمار نعمتیں جو ہے نا وہ مہیا کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا میرے بندے میرے کہنے سے وہ نعمتیں جو کہ ان کے اوپر میں نے خود حلال کی ہیں، کیا وہ میرے کہنے سے ان چیزوں کو کھانے پینے سے وہ رک جاتے ہیں کہ نہیں۔ تو لہذا یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ یہ بھی شاید معاملہ ہو جس کی وجہ سے روزے جو ہے نا وہ فرض کیے گئے۔ بہرحال قرآن پاک میں تو یہی فرمایا کہ روزے ایمان والوں تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو عزیزان محترم، روزہ ہے کیا؟ روزہ محض بھوکے اور
کہ ایک معینہ مقررہ وقت میں انسان اپنے آپ کو کھانے سے پینے سے روک لے، یہ اس کا مطلب روزہ قطعاً نہیں ہے، بلکہ روزہ کیا ہے؟ روزہ کا مقصد تو اللہ تعالیٰ بتا لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ، تقوی تمہیں حاصل ہو جائے، اللہ کی ذات سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کی ذات سے کیسے ڈرا جاتا ہے؟ کہ ہر وہ کام جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یا اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے منع فرما دیا اپنے بندوں پر، ان کاموں سے باز آ جانا، ان کاموں سے پیچھے ہٹ جانا، یہ ہے تقوی۔ اس کو تقوی کہتے ہیں، اس کو اللہ سے ڈرنا کہتے ہیں۔ تو ہم نے اگر ایک انسان صبح اٹھ کر روزہ رکھتا ہے، سحری کھا لیتا ہے، اور سحری کھانے کے بعد وہ اپنے معمولات ترک نہیں کرتا، مطلب کیا؟ کہ وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اپنے یعنی کہ معاملات میں، جیسے عام زندگی میں جھوٹ بولتا تھا، اسی طرح اس نے جھوٹ بولنے کو جاری رکھا ہوا ہے، اور اس سے اپنے آپ کو نہیں بچایا۔ اس نے اپنے آپ کو غیبت سے نہیں بچایا، اپنے مسلمان بھائی کی برائی کر رہا ہے، کسی نہ کسی کی برائی کر رہا ہے، غیبت جو ہے نا کر رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، اور پھر بھی وہ روزہ دار ہے۔ اس نے اور دوسرے گناہوں سے، جیسے کم تولنا، کم ناپنا، ملاوٹ کرنا، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرنا، یا دوسرے استعمال کی چیزوں میں ملاوٹ کرنا، اس کو بھی جو ہے نا وہ اس سے باز نہیں آیا، اس سے اپنے آپ کو نہیں روکا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں روزہ دار ہوں۔ تو میرے عزیز، اس طرح انسان بھوکا پیاسا تو رہتا ہے، روزے کا مقصد جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسا روزہ قطعاً قبول نہیں ہے۔ اور نہ ہی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے ذریعے یہ فرماتا ہے کہ مجھے تمہارے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم نے روزے کے تمام تقاضے پورے نہ کیے۔ دوسری بات کیا، ایک اور جو بات سامنے آ سکتی ہے وہ یہ کہ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر بھوک کی جب شدت پیدا ہوتی ہے تو معاشرے کا وہ طبقہ جن کے پاس وسائل کم ہیں، جن کے پاس زیادہ انکم نہیں ہے، اور وہ بیچارے پتہ نہیں کیسے ہینڈ ٹو ماؤتھ طریقے سے بڑی مشکلات سے اپنا گزارا کر رہے ہیں، تو وہ لوگ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے اس کا ادراک جو ہے روزہ دار کو ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے بیچارے سارا دن گزارتے ہیں، کیسے جو ہے نا وہ بھوکے رہ کے پیاسے رہ کر اپنا وقت گزارتے ہیں۔ اس طرح یہ ایک ہمدردی، غریب لوگوں کے ساتھ ایک ہمدردی کا پہلو جو ہے وہ نکلتا ہے روزہ رکھنے والے، جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر یہ جو ہے نا چیز پیدا ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز، اب یہ روزہ جب رکھا جاتا ہے تو سحری کھائی جاتی ہے، اور جب افطاری کا وقت آتا ہے تو افطاری کی جاتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے قطعاً کہ جب سحری کی جائے تو خوب جو ہے نا پیٹ بھر کے، کیا پیٹ سے بھی زیادہ، بھوک سے بھی زیادہ خوب کھایا جائے کہ سارا دن میں نے گزارنا ہے، اتنا کھا لو اتنا کھا لو کہ میرا دن آسانی سے گزر جائے۔ تو میرے دل اس طرح جو ہے نا یہ روزے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ ایک عام روٹین کی خوراک جو تم پہلے کھاتے تھے وہی کھاؤ، اور اس کھانے کے بعد روزہ رکھ لو، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے ان تمام ممنوع کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو جو اللہ اور اس کے پیارے رسول کے نزدیک ممنوع ہیں، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اس طرح جو پھر روزے کو گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اللہ کی رضا کا، اللہ کے محبوب کی رضا کا مستحق بن جائے گا۔ تو میرے عزیز، یہ ہے اصل روزہ۔ اب اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جب افطاری ہوتی ہے تو بے شمار قسم کے دسترخوان نعمتوں سے پر ہوتا ہے، تو یہ بھی قطعاً مقصد نہیں ہے کہ کہیں جناب سموسے ہیں، کہیں فروٹ چاٹ ہے، کہیں جناب دہی بھلے ہیں، کہیں اور پھل ہیں، طرح طرح کے کھانے ہیں، کئی قسم کی ڈشز ہیں، اس طرح روزے کی افطاری ہو رہی ہے، کئی قسم کے مشروبات ہیں۔ یہ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ہاں، سادہ سے طریقے سے جو ہے نا اپنا روزہ افطار کرو۔ اور ایک بات آپ کو یہاں پہ مزید کہتا چلوں کہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا، حالانکہ دوسرے ممالک میں، یورپین ممالک میں جو کہ مسلمان کنٹریز نہیں ہیں، ان ممالک میں ان کے جو
تہوار آتے ہیں، ان تہواروں میں وہ آدھی قیمتیں کر دیتے ہیں اشیاء کی، اور اس طرح آسانی کے ساتھ ہر چیز جو ہے نا عوام الناس کو مہیا کرتے ہیں۔ اور ہمارے جب رمضان المبارک آتا ہے تو رمضان المبارک میں بھی وہ مسلمان نہ ہوتے ہوئے بھی کافی چیزوں میں وہ رعایت دیتے ہیں، اور اس طرح آسانی کے ساتھ مسلمان ان اشیاء کو خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں موقع دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ایسا موقع ہے، ذرا ڈیمانڈ بڑھی، جب ڈیمانڈ بڑھی تو انہوں نے اپنی پھر منمانی کر دی۔ کہیں تو یہ ہے کہ ذخیرہ کر لیتے ہیں، اتنا ذخیرہ کر لیتے ہیں کہ مارکیٹ میں شارٹیج ہو جاتی ہے اس چیز کی، اور جب شارٹیج ہو جاتی ہے پھر اپنے منمانی کے دام جو ہے وصول کرتے ہیں، اور اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ یہ سال کا ایک مہینہ ہم اس میں پورے سال کے کیا کئی سالوں کی کمائی جو اسے ایک مہینے میں کر لیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ تو بتائیں اس طریقے سے کیا ہمارے دین کی سپرٹ یہی ہے؟ ہمارا دین تو قربانی کا جو ہے نا درس دیتا ہے کہ جو تمہارے پاس 2 لقمے ہیں اس میں سے ایک لقمہ کسی اپنے مستحق بھائی کو دے دو اور ایک لقمہ سے خود گزار کر دو۔ ہمارا دین تو اس قسم کی جو ہمیں ہدایت کرتا ہے، اس قسم کی تربیت ہماری کرتا ہے۔ تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم دین کو صحیح طرح سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اللہ کی ذات سے ڈریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہ تمام ثمرات جو ہیں ان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ میری چند ضروری بات تھی جو میں آپ کی گوش گزار کرنی تھی، کہ روزہ محض یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھ کے جو ہے نا جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، غیبت بھی کی جا رہی ہے، کم بھی تولا جا رہا ہے، کم ناپا بھی جا رہا ہے، دھوکہ بھی دیا جا رہا ہے، غرض کہ وہ ساری برائیاں جو کہ ہمارے اندر موجود ہیں اور ہم عام دنوں میں وہ برائیاں کرتے ہیں، تو وہ ساری برائیاں رمضان مبارک کے دوران بھی وہ موجود ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کچھ حاصل نہیں کیا، اس روزے سے کچھ نہیں ملے گا جس میں انسان جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکا۔ واحد مقصد ہی یہی ہے، لعلکم تتقون، تم اللہ کی ذات سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اگر اللہ کی ذات سے نہیں ڈرے تو پھر تمہارا روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ تو میرے عزیز، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے واضح طور پر احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اب جب رمضان المبارک آ جاتا ہے، یہ ایک اور بات بتاؤں، دھوکہ جو ہے نا کیسے دیا جا رہا ہے آج کل، ویسے تو اور بہت سے طریقے بھی ہیں، لیکن میں نے دیکھا رات کے وقت جب بعض دفعہ میں سڑکوں پہ نکلتا ہوں، بازار میں نکلتا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ کچھ جو ہے نا ریڑھی والے، کچھ چھاپڑی والے کیا کرتے ہیں کہ اپنے سامان پر بیچنے والے سامان پر، جیسے وہ اگر انار بیچ رہے ہوں، سیب بیچ رہے ہوں، تو وہ سرخ لائٹ ان کے اوپر لگا دیتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے کہ ان کا مال جو ہے نا وہ سرخ نظر آئے، ان کے انار سرخ نظر آئے، ان کا سیب سرخ نظر آئے۔ وہ بیچارہ خریدنے والا وہ سرخ سمجھ کر وہ خریدتا ہے، جب وہ اپنے گھر جا کے دیکھتا ہے تو وہ پیلے سیب ہوتے ہیں اور وہ پیلے انار ہوتے ہیں، اس طرح جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ تو یہ ہماری کیفیت ہے کہ حالانکہ چیز تو بکنی ہے، چیز نے تو بکنا ہی ہے، تو کیا ہمیں کیا یعنی کہ غلط پڑی ہے کہ اپنی روزی کو حرام طریقے سے کمائیں، اپنی روزی کو ہمیشہ حلال طریقے سے کمانا چاہیے۔ تو میرے عزیز، روزہ جو ہے نا اس کی افادیت کیا بتائے گی روزے کی، کہ ایک روزہ اگر کوئی چھوڑے تو کیا اس کا یعنی کہ سمجھنے کی سزا ہے یا کتنا نقصان ہے۔ ایک روزہ جو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شرعی عذر نہیں ہے، نہ وہ مسافر ہے، نہ وہ بیمار ہے، نہ وہ بہت بوڑھا ہے، غرض کہ کوئی ایسا عذر ہے نہیں کہ جس سے وہ روزہ جو ہے نا وہ چھوڑے، اس کے باوجود وہ بناوٹی بیمار بن جاتا ہے، اور بناوٹی بس کمزوری کا چرچا کرتا ہے اور روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو کتب کے اندر یہ بات آئی ہے کہ بلکہ تذکرۃ الوالدین کتاب کا نام ہے، اس کے صفحہ نمبر 10 کے اوپر یہ چیز درج ہے کہ جو جان بوجھ کر کسی عذر کے بغیر رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑتا ہے، وہ ساری عمر روزے رکھ لے، وہ ساری عمر کے روزے اس ایک روزے کا بدل جو ہے نہیں ہو سکتے۔ ساری عمر کے روزے ایک روزے، رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ رمضان کے روزے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر کیا ایک اور جگہ اسی یعنی کہ ایک کتاب میں یہ درج ہے کہ ایک شخص جو اس طرح رمضان کے روزے جو نہیں رکھتا چھوڑ دیتا ہے، تو ایک روزہ چھوڑنے پر
اللہ تبارک و تعالیٰ 9 لاکھ سال اس بندے کو جس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم نہیں مانا اور محض اپنے نفس کے پیچھے لگ کر اس نے اس عبادت کو چھوڑا، تو ایک روزہ چھوڑنے پر 9 لاکھ سال دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ تمام باتیں سمجھنے اور سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میرے عزیز، رمضان المبارک میں جیسے میں نے بتایا کہ روزہ رکھنے کے بعد ہمیں عبادت کی طرف آنا چاہیے، جتنا بھی وقت ملے زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کی طرف آنا چاہیے۔ اور سب سے اچھی عبادت کیا ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، روزے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور تسبیحات کریں، درود شریف کا ورد کریں۔ اس طرح ہم روزے کے اندر عبادت پہ نوافل پڑھیں، تو کیونکہ رمضان المبارک میں تو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نفل جو ادا کرتا ہے اس کا بندہ اس کو ایک فرض کے برابر جو ہے ثواب عطا کرتا ہے، اور جو اس کا بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر اس کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے، تو ہم کیوں نہیں اس سے فائدہ اٹھاتے؟ تو لہٰذا روزہ رکھنا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد عبادت کرنی ہے۔ اب ایک اور بات کہ جی ہمیں تو وقت نہیں ملتا عبادت کرنے کا، کہ ہم جو ہے نا روزے کے بعد ہم نے اپنے کام کرنے ہوتے ہیں، اپنی ڈیوٹی دینی ہوتی ہے، اور ڈیوٹی ہماری ایسی ہے کہ ہم جب صبح کو جاتے ہیں تو پھر شام تک ہی واپس آتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز، عام طور پر رمضان المبارک میں گورنمنٹ بھی اپنے اوقات کو کم کر دیتی ہے، اپنے اوقات کو گھنٹہ 2 گھنٹے کم کر دیتی ہے عام یعنی کہ دنوں کی نسبت، تو وہاں سے بھی 2 گھنٹے تو ملتے ہیں۔ اور دوسرے جو پرائیویٹ فرمیں ہوتی ہیں وہ بھی اپنے مزدوروں کے لیے، اپنے ملازمین کے لیے وقت میں کمی کر دیتی ہیں، تو لہٰذا ہر 2 طرف سے کمی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور انسان چونکہ صبح سویرے اٹھتا ہے ساری کرنے کے لیے، تو اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم عین اس وقت اٹھیں کہ جب سحری بند ہونے کا وقت ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اٹھ کر تہجد کے نوافل پڑھنے چاہیے۔ تہجد کے نوافل پڑھنے کے بعد پھر ہمیں سحری کرنی چاہیے، اور سحری کرنے کے بعد پھر ہمیں کچھ دیر تلاوت کریں، اور تلاوت کرنے کے بعد جب جماعت کا وقت ہو جائے تو ہم مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اس طرح جو ہے نا صبح میں کے وقت بھی ہمیں عبادت کا موقع مل سکتا ہے۔ پھر جو ہمارے جو روٹین کے اوقات ہیں کام کاج کرنے کے، وہ عام طور پر صبح 8 یا 9 بجے سے شروع ہوتے ہیں اور پھر 2 بجے تک، دن کے 2 بجے تک جاری رہتے ہیں۔ تو 8 بجے سے شروع کر دن کے 2 بجے تک جاری رہنے والے جو کام ہیں، ان کاموں میں بھی کافی ٹائم انسان کو مل جاتا ہے، کافی وقت جو ہے مل جاتا ہے۔ 2 بجے گھر واپس آ کر وہ اگرچہ پہ گھر کے کام کاج بھی کرنے ہوتے ہیں، کوئی سودا سلب بھی لا کے دینا ہوتا ہے، یہ ساری مصروفیات انسان نکال لیتا ہے کچھ نہ کچھ وقت، اور نکالنے کے بعد وہ عبادت کی طرف اپنے آپ کو راغب کرے، تبھی جو صحیح معنوں میں روزے کا مزہ جو ہے نا وہ حاصل کر سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ روزہ انسان رکھ لیتا ہے اور اس طرح یہ اللہ کی عبادت میں وقت گزارتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام سنتوں کا خیال کرتا ہے کہ روزے میں جن جن باتوں کی ہدایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، ہم بھی ان کے اوپر عمل پیرا ہوں اور ان کو اہتمام کے ساتھ ان کو اختیار کریں، تو میرے عزیز اس کی صحیح معنوں میں لذتیں جو نا آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جب عید الفطر کا دن آتا ہے، روزے رکھنے کے بعد چاند نظر آتا ہے اور عید الفطر کی صبح آتی ہے اور لوگ میدان میں عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں بتاؤ جب کوئی مزدور اپنی مزدوری کر لے تو پھر کیا کیا جانا چاہیے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ اس کی مزدوری کے مطابق، اس کی محنت کے مطابق فوری اجر جو ہے اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ان میرے بندوں نے پورا مہینہ میرے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکا، اور انہوں نے جمع کرنے سے روکا۔ پہلے حالانکہ ان کے اوپر بیویاں حلال ہیں، لیکن روزے کی حالت میں یہ اپنی بیوی کے قریب نہیں گئے، یہ کھانے پینے کے قریب نہیں گئے، تو انہوں نے میری خاطر اپنے آپ کو دور رکھا ان چیزوں سے۔ آج میں تمہیں گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، یہ آج
عید کے میدان میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے میدان میں آ رہے ہیں، اس کی نماز ادا کرنے سے پہلے میں نے ان کے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے، نے ایسا کر دیا جیسے کہ یہ آج پیدا ہوئے ہیں۔ اس طرح میرے عزیز اتنا بڑا اجر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے اپنے بندوں کو جو عطا کرتا ہے، ان بندوں کو جو روزہ دار ہوتے ہیں۔ اور پھر میں نے پچھلے اپنے بیان میں بھی جو اسی سلسلہ کا پہلا بیان تھا ہمارا، اس میں یہ بات یہ حدیث پاک سنائی تھی کہ الصوم لی وانا اجزی بہی، کہ روزہ میرے لیے ہے، میری خاطر میرے بندے نے اپنے آپ کو روکے رکھا، تو لہٰذا اس کی جزا بھی میں خود دوں گا، اپنی مرضی سے دوں گا۔ اور اللہ کی مرضی کتنی بڑی ہے، کتنی عظیم ہے، ہماری سوچ ہمارا تصور بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر یہ کہا الصوم لی وانا اجزا بہی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اجر کے طور پر میں خود اپنے بندے کے سامنے آ جاؤں گا، اے میرے بندے لو میں تیرے سامنے حاضر ہوں، اب تو جو چاہتا ہے وہ تیرے ہر عرض پوری ہو۔ تو میرے عزیز یہ بہت بڑا اجر ہے روزہ دار کا۔ پھر ایک اور بات آپ کو بتا دوں، میڈیکلی بھی، میڈیکل سائنس نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ مہینے میں جو ایک ماہ انسان اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتا ہے، تو انسان کی جو اندر کی مشینری ہے وہ ساری مشینری جو ہے وہ ریسٹ کر لیتی ہے، وہ ریسٹ حاصل کر لیتی ہے، اس کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے، اور اس طرح وہ فریش ہو جاتا ہے، بالکل وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے، اور اس طرح وہ زیادہ بہتر طریقے سے وہ زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے وہ انسان جو روزہ دار ہوتا ہے۔ بہت سی بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے، بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اس طرح یہ میڈیکل سائنس نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ بھوکا رہنے سے انسان بہت سے مسائل سے بچ جاتا ہے، بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ ہر لحاظ سے روزہ جو ہے انسان کے فائدے میں ہے، اس میں یہ قطع نہیں ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، یوں کہہ لیں کہ غفلت کی انتہا ہے کہ کوئی شخص جب یہ کہے کہ جی روزہ تو وہ رکھے کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں، روزہ تو وہ رکھے کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں۔ توبہ نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے، یہ قطعاً مقصد نہیں ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، پھر اللہ کی رضا کے لیے ان سے بچا جائے، اسی کا نام تو روزہ ہے۔ تو میرے عزیز روزہ رکھنا ہے تو اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور گناہوں سے بچا کر پھر روزے کی جو ہے نا افادیت اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے بغیر روزے کی افادیت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اب میں آپ کے سامنے روزے کے چند مسائل جو ہے نا وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ روزے کے مسائل کیا ہیں۔ روزہ توڑنے والی چیزیں کون کون سی ہیں؟ تو کھانے پینے یا جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کہ روزے کے دوران انسان کوئی چیز کھا لے پی لے جان بوجھ کر، بھول کر نہیں، جان بوجھ کر کوئی چیز کھا پی لے کہ جی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، مجھ سے جناب اب یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، مجھ سے پیاسا نہیں رہا جا رہا، بھوک کی شدت جو ہے وہ بہت ہو گئی ہے، میرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا ہے بھوک کی وجہ سے، اور وہ کھا لیتا ہے۔ اس طرح جو روزہ توڑے گا، جو کھائے گا یا پیے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یا جو روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب چلا جاتا ہے اور اس سے بیوی کے معاملات کرتا ہے، تو اس طرح بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ نمبر 199، 189، یہ میں نے اس کا حوالہ آپ کے سامنے دیا۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ انسان نے سحری کی، اس کی ایک داڑھ کھوکھلی تھی، یا دو دانتوں کے یا داڑھوں کے درمیان خلا تھی، اس خلا میں چنے کے برابر غذا جو ہے وہ دانتوں میں رہ گئی، اور سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اب وہ کچھ دیر گزارنے کے بعد اس نے دیکھا کہ میرے منہ میں تو غذا ہے، اب وہ اس غذا کو جو ہے نا وہ کھا لے۔ تو چنے کے، میں نے بتایا چنے کے دانے کے برابر جو آپ صحت مند چنا ہوتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے باریک چنے بھی ہوتے ہیں ان کی بات نہیں ہے، صحت مند چنا اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے برابر اگر غذا ہے اور اس کو پتہ چل گیا کہ یہ غذا کو بوٹی ہے فرض کر لیں، یا کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے، روٹی کا ٹکڑا بھی ہو سکتا ہے، اور بھی چیز ہو سکتی ہے، تو اس طرح کھانے پینے کی کوئی بھی چیز جو چنے کی جسامت کے بغیر، صحت مند چنے کی جسامت کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو، وہ اس کے منہ میں رہ گئی اور سحر کا وقت ختم ہو گیا۔ اگرچہ ابھی اس نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے اور وہ اس کو کھا جائے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بھی یہی
اسی صفحے پر جلد اول صفحہ نمبر 189۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ حقہ یا سگریٹ روزے کی حالت میں پی لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں حقہ یا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھا مسئلہ، ناک میں دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا اور ناک میں دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا جو کہ اندر سرایت کر گیا تو اس سے بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ناک میں وضو کے دوران پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جب انسان جب وضو کرتا ہے تو ناک میں پانی ڈالتا ہے، اور ناک میں پانی ڈالنے سے وضو کے دوران ناک میں پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب پانچواں مسئلہ، کلی کرنے یا ناک میں پانی ڈالنے سے حلق میں چلا گیا۔ پانی کلی کرتے وقت یا ناک میں پانی ڈالتے وقت پانی حلق میں چلا گیا، اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ اسی یعنی کہ ہم اسی حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ چھٹا مسئلہ، جان بوجھ کر منہ بھر کے قے کر لی، جان بوجھ کر منہ بھر کے قے کی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ صفحہ نمبر 100 فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ نمبر 190 پر ہے کہ اگر منہ بھر کر قے کی اور تو روزہ ٹوٹ گیا۔ ساتواں مسئلہ، بغیر اختیار قے آئی، ابھی اختیار یعنی کہ ویسی طبیعت خراب ہوئی اور بغیر اختیار کے قے آ گئی تو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ تھوڑا ہو یا وہ قے تھوڑی ہو یا منہ بھر کے ہو، وہ دونوں طرح سے جیسے بھی آ گئی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ صفحہ نمبر 190 پر فتاوی عالمگیری کے اندر موجود ہے۔ آٹھواں مسئلہ، منہ میں رنگین دھاگا رکھا تو وہ لعاب کے ساتھ مل کر اس کا رنگ منہ میں رنگین بن گیا، لعاب رنگین بن گیا، اس لعاب کو اس تھوک کو نگل گیا روزہ دار، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر سن لیں کہ منہ میں کوئی رنگین قسم کا دھاگا رکھا اور کافی دیر رکھا یہاں تک کہ وہ دھاگے کا رنگ جو ہے لعاب یعنی کہ تھوک میں شامل ہو گیا اور لعاب یا تھوک جو ہے وہ رنگین ہو گیا، اس کو اگر روزہ دار نگل لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ 8 مسائل تھے جن سے روزہ ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ اب وہ مسائل جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ آپ کے سامنے بیان کریں۔ بھول کر کھا پی لیا، خواہ وہ پیٹ بھر کر ہی کیوں نہ کھا پی لیا ہو، بھول کر کھا پی لیا چاہے پیٹ بھر کر ہی کھا لیا ہو۔ یہ بھی فتاوی عالمگیری صفحہ نمبر 189۔ مکھی، دھواں یا غبار، مکھی، دھواں یا غبار بے اختیار حلق میں چلے گئے، جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، بے اختیار چلے گئے۔ سرما یا تیل لگایا اگرچہ حلق میں ذائقہ محسوس ہوا، دوا یا مرچیں کوٹی، آٹا چھانا، حلق میں ذائقہ محسوس ہوا، ان حالات میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب کن چیزوں سے روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ چغلی، جھوٹ، گالی گلوچ یا کسی کو تکلیف دینے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ چغلی، جھوٹ، گالی گلوچ یا کسی کو تکلیف دینے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز زبان پر چکھنا، چبا کر اگل دینا، عورت کا بوسہ لینا، گلے لگانا، بدن چھونا، ان حالات میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ وضو کے دوران کلی کرنے یا ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، ضرور سے زیادہ منہ بھر کے کلی کر رہے ہیں اور جب منہ بھر کے کلی کریں گے تو کچھ نہ کچھ قطرے حلق میں چلے جاتے ہیں یا جانے کا خدشہ ہو جاتا ہے، اس طرح وہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، بہت کمی آ جاتی ہے روزے کے ثواب میں۔ ٹھنڈک کے لیے ٹھنڈا پانی ڈالنا، سر پر گیلا کپڑا ڈالنا یا
گیلا کپڑا اور اوڑھنا، بار بار کلی کرنا یا مسواک کرنا، یا سر اور بدن میں تیل کی مالش کرنا، غسل کرنا، سرما لگانا، خوشبو سونگھنا، ان اعمال سے بھی روزہ جو ہے وہ مکروہ نہیں ہوتا، ان اعمال سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اب روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو قضا کرے، یعنی کہ اگر جان بوجھ کر نہیں توڑا اور کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تو اس کی قضا رکھ لے، اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ رمضان المبارک کے روزے کا ثواب ہے۔ لیکن یہ اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے، اور اس کو عذر، خواہ عذر بنا کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر قصدن روزہ توڑا یا جمع کیا، قصدن کھا پی لیا یا جمع کیا تو ایک غلام یا لونڈی آزاد کرے، یا لگاتار 60 روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یہ اس کا کفارہ ہوگا۔ یعنی کہ روزہ دار نے روزہ کے دوران روزے کے دوران کیا کیا کہ کچھ کھا پی لیا یا جمع کر لیا، تو اس کو اس کا کفارہ کیسے ادا کرنا ہوگا کہ ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا ہوگا، یا لگاتار 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ایک روزے کا بھی ناغہ ہو گیا، 60 روزوں میں ایک روزے کا بھی ناغہ ہو گیا تو پھر مسلسل 60 روزے مزید رکھنے ہوں گے، یعنی کہ ناغے کے بعد جو پھر روزہ رکھا جائے گا تو مسلسل 60 روزے رکھنے پڑیں گے، یہ طریقہ ہے۔ اور یا پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ رد المختار جلد 2 صفحہ نمبر 109، اس کے حوالے سے میں نے یہ مسئلے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو روزہ چھوڑنے کی صورت کیا ہے، شرعی صورت کیا ہے کہ شرعی سفر کر رہا ہو انسان، شرعی سفر جو لمٹ ہے کہ جس میں انسان کے اوپر پھر مسافر کی حد جو ہے وہ لگ جاتی ہے، جس میں نماز بھی قصر انسان پھر پڑھتا ہے، اتنا سفر کرے۔ اگرچہ آج کل وہ ماحول نہیں ہے، پہلے زمانوں میں یا تو پیدل سفر ہوتا تھا یا پھر خچروں پر سفر ہوتا تھا، گدھوں پر یا گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، بڑا مشکل سفر ہوتا تھا وہ۔ تو اس لیے آج کل تو ایسی بات نہیں ہے، ایئر کنڈیشن بسوں میں جو انسان سفر کرتا ہے، تو لہذا اگر آج کل اس کو عذر نہ بھی بنائے، اپنے آپ کو مسافر نہ بھی سمجھے، تب بھی جو ہے نا روزہ وہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن بہرحال مسئلہ ہے، مسئلے کی روح سے اگر وہ اپنے آپ کو مسافر سمجھ رہا ہے تو پھر روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ دوسرا، حاملہ عورت کو نقصان ہے کہ بچے کو نقصان پہنچ جائے گا یا اس کی صحت کو نقصان پہنچ جائے گا اگر وہ روزہ رکھے گی، تو اس طرح وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور اس کے بعد میں بدل اس کے روزے جو ہے رکھنے ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ بیماری کی حالت میں طبیب نے یا ڈاکٹر نے یہ مشورہ دے دیا، یہ تجویز کر دیا کہ تمہارے لیے بھوکا رہنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تب وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور جب وہ اپنی صحت کو صحیح محسوس کرے تو پھر ان ایام میں یہ روزے پورے کرے۔ 5واں نمبر مسئلہ، بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے ہلاک ہونے کا خطرہ، بہت زیادہ بوڑھا ہے اور ڈاکٹر جو ہے تجویز کرتے ہیں کہ اب آپ روزے رکھیں گے تو آپ کے تو مر جانے کا خطرہ ہے، لہذا ایسی صورت میں وہ شخص جو ہے وہ روزے رکھ سکتا ہے، اور جب وہ اس کی صحت بہتر ہو تو وہ ان کی قضا کرے گا۔ لیکن اگر کسی نے ایک اور مسئلہ یہ ہے
کہ اگر کسی دشمن نے اس کی گردن پر تلوار رکھ کر اس کو کہا کہ تو نے روزہ رکھا تو تیری گردن اڑا دوں گا یا تجھے زخمی کر دوں گا، تو اس حالت میں وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے کھا پی، تو ایسی حالت میں روزہ جو ہے وہ چھوڑا جا سکتا ہے اور اس کا ایک ہی روزہ بدل ہوگا۔ یا پھر انسان سینس لیس ہو، پاگل ہو، تو پاگل کے اوپر روزہ نہیں ہے، وہ چھوڑ سکتا ہے۔ جہاد کر رہا ہو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو جب یہ عذر ختم ہو جائیں تو پھر دوبارہ یہ ان روزوں کی گنتی جو ہے وہ پوری کی جائے، لیکن جو جہاد میں مجاہد شریک ہے وہ بعد میں جہاد سے فارغ ہو کر گنتی پوری کرے گا۔ رد المختار صفحہ نمبر 115 جلد 2۔ اب روزے کا بدل کیا ہے؟ وہ بوڑھا نہ اب روزہ رکھ سکتا ہے نہ آئندہ یہ روزے جو ہے نا وہ رکھ سکتا ہے، یعنی کہ وہ اتنی کمزوری میں چلا گیا کہ وہ اب کبھی بھی روزے رکھ ہی نہیں سکتا۔ تو ایسے کے لیے اس کا بدل یہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو، ایک غریب کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا صدقہ فطر کے برابر کسی مستحق کو اتنی رقم ایک روزے کے بدلے دے دے۔ یہ ہے روزے کا بدل۔ ایسے لوگوں کو اعلانیہ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، یہ جن کے اوپر روزہ جو ہے نا ساقط ہو گیا ہے ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اعلانیہ کھائیں پییں نہ ہیں، چلتے پھرتے بازاروں میں کھا رہے ہیں، کوئی پھل کھا رہے ہیں، کوئی کلفی کھا رہے ہیں یا کوئی اور چیز کھا رہے ہیں، تو بازار میں چلتے پھرتے لوگوں کے سامنے، روزہ داروں کے سامنے کھانا پینا ممنوع ہے۔ جو بھی انہوں نے کھانا پینا ہے وہ چھپ کر کھائیں، پردے میں کھائیں۔ یہ رد المختار جلد 2 صفحہ نمبر 119 اور جنتی زیور، جس کو بہشتی زیور بھی شاید کہتے ہیں، صفحہ نمبر 283، اس کے اوپر جو ہے یہ مسائل درج ہیں۔ تو میرے عزیز، یہ میں نے آج آپ کے سامنے روزے کا کیا مفہوم اور مقصد تھا، اس کی فضیلت کتنی ہے اور اس کے میں کیا کیا احکامات ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس کے کیا کیا مسائل ہیں، کن سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن سے مکروہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا کفارہ کیا ہے، اس کا بدل کیا ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، ہماری جتنے بھی آپ یہ وسیع آن لائن چینل کے اوپر، یوٹیوب پر جو آپ ہمارے بیانات سن رہے ہیں، اور آپ آگے چینل جو ہے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہے جاری رکھے ہوئے ہیں، کوئی بھی مسئلہ اگر آپ کے ذہن میں پیدا ہو، آپ اس مسئلے کو ہم تک پہنچائیں، انشاءاللہ تعالی ہم اب اگلی نشست میں اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا ہے۔